مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عقائد و اعتقاد کی طرح وضو میں بھی وسوسات، طرح طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن و فکر میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے والی کلپ وسوسے کی حقیقت میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں اور کیوں آتا ہے۔ تو آج اس چھوٹی سی گفتگو میں ہم وضو کے تعلق سے اور غسل کے تعلق سے بتانے والے ہیں کہ ان دونوں میں وسوسات جب آئیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وضو انسان کرتا ہے اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ آیا ہم نے 2 مرتبہ دھلا یا 3 مرتبہ دھلا یا ایک ہی مرتبہ دھلا، اس پش و پیش میں بار بار وہ وضو کے اعضاء کو دھلتے رہتے ہیں اور اس میں ان کو بار بار اپنے وقت کو لگانے میں زحمتیں بھی ہوتی ہیں اور اسی میں ان کا وقت بھی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ تو اس بارے میں چند باتیں لے کر کے حاضر ہوں، غور سے سماعت کریں اور پوری بات سننے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کے مطلب کی چیز کہیں نہ کہیں موجود ہو جو آپ کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ وضو میں وسوسے دلانے والے شیطان کے بارے میں ہمارے نبی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کمی پیدا کرنے کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے بچنے کا سوال کرو۔ یہ ولہان نامی شیطان وضو کے بارے میں مختلف شک پیدا کرتا رہتا ہے۔ مثلاً وضو کے دوران شک ڈالتا ہے کہ فلاں عضو یا فلاں حصہ دھلنے سے رہ گیا، فلاں عضو 3 کے بجائے 2 بار دھلا ہے۔ اسی طرح باوضو شخص کو بھی وسوسہ دلاتا رہتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا، اب تو وضو کیے اتنا وقت گزر چکا ہے، وضو کہاں رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا آدمی مرد و عورت شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں شیطان کے وسوسے کی طرف بالکل دھیان و توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بہار شریعت حصہ 2 میں شیطان کے اس وسوسے کے بارے میں یہ حکم شریعت ہے، اگر وضو میں کسی عضو یعنی کسی حصہ کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ یوں ہی اگر وضو کے بعد شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے، کیونکہ الوضو علی الوضو نور علی نور، وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ یہ سوچ کر کے وضو کرنا کہ وضو پہ وضو کرنا نور علی نور ہے، یہ ایک سوچ کر کے کر سکتے ہیں، مگر شک کی بنیاد پر وضو کرنا ٹھیک نہیں، درست نہیں، اور ضرورت بھی نہیں کہ اس وقت وضو کیا جائے۔ ہاں کرنا بہتر ہے، مگر نیت یہ ہو کہ ہم وضو پہ وضو کر رہے ہیں۔ الوضو علی الوضو نور علی نور۔ جب یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اگر یہ شبہ بطور وسوسہ ہوا کرتا ہے اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں یہ احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وسوسات اگر وضو میں آ رہے ہیں، دوران وضو کسی طرح کا خیال آ رہا ہے تو اس طرف دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ جس پر دل جمے اسی انداز سے وضو کر کے اپنے وضو کو پوری کر لے اور دوسرے عبادات میں مشغول ہو جائے۔ اور جب ایسا خیال وضو کے دوران آتا ہو تو بعد وضو جب کھڑے ہوں، وضو سے فارغ ہوں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اپنے گردن اور سینے کی جانب دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی وضو کے اندر وسوسہ جو آتا ہے یہ شکایت اس کی ختم ہو جائے گی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فتاوی رضویہ جلد اول میں تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وسوسوں میں اگر اس کی ایک بار بھی بات مان لی تو پھر یہ پیچھے پڑ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عبداللہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جسے دیکھتا ہے کہ میرا وسوسہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے پیچھے پڑتا ہے، لہٰذا وسوسات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، آگے اپنے کام پہ دھیان دینی چاہیے۔ غسل میں وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی نوعیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وضو کی طرح غسل میں بھی شیطان شک پیدا کرتا ہے۔ مثلا کبھی وسوسے آتا ہے کہ شاید پیٹھ سوکھی رہ گئی، شاید سر کے بال صحیح طور پر نہیں دھلے، فلاں حصہ خشک رہ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ان حصوں کو مل کر اچھی طرح دھو لیا جائے تو شک میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خواتین اور نوعمر بچیوں کو اس قسم کی شکایت زیادہ رہتی ہے اور انہیں غسل کرنے میں ایسے وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ ایسے موقع پہ مرد و عورت کو چاہیے جب غسل خانہ میں جائیں تو اس سے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر غسل خانہ کے اندر داخل ہوں، اور دوران غسل کسی قسم کی کوئی بات نہ کریں بلکہ دعا وغیرہ بھی غسل کرتے وقت نہ پڑھیں۔ اس سے غلط وسوسے آنے کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اس بارے میں ایک خاص بات بتانی ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ کے گھر میں استنجا خانہ نہ ہونے کی صورت میں چھوٹا استنجا یعنی پیشاب غسل خانے میں ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان ہے۔ ایک تو یہ کہ وسوسہ آنے کی شکایت یہیں سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی غسل خانہ میں پیشاب کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے، اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کے بعد اس میں نہانے سے یا وضو کرنے سے وسوسات کی بیماری پیدا ہوتی ہے، لہٰذا جائے اس سے بچا جائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، غسل خانے کو غسل خانے کے کام میں استعمال میں لیں اور استنجا خانے کو استنجا خانے کے استعمال میں لیں۔ اس سے بہت ہی عافیت رہے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب غسل خانے سے نکلیں تو نکلنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے کپڑے کو زیب تن کیا کریں، اور اس کے بعد میں جب کپڑا پہن لیں تو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی ممکن ہو تو آیت الکرسی، ورنہ میرے پشت پہ سایہ 3 اللہ محمد محی الدین 3 مرتبہ پڑھ کر کے جسم کی جانب انگلی کا اشارہ کر کے حصار کر لیں۔ اگر مجمع عام میں ہو تو دل ہی دل میں تصور کریں، انگلی کا اشارہ نہ کریں۔ اگر تنہا گھر میں ہو تو انگلی کے اشارے سے جسم کی بندش کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے جسم کا حصار ہو جائے گا اور وسوسات اور برے خیالات سے پورا جسم محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔